بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا انہوں نے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو کیا اس کو نماز پڑھنے کا نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا اور داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا؟ یاد رکھیں کہ یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مسئلے میں کہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے اور اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جو وہ گناہ کرے گا اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو نیک عمل وہ کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے قیامت والے دن جو ہے میزان عدل قائم ہوگا، اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں رکھی جائے گی۔ تو یہ تو اصولی بات ہے کہ جو وہ نیک عمل کرے گا اس کا ثواب، اور جو وہ گناہ کرے گا اس کا گناہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب ایک شخص جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا لیکن داڑھی رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو داڑھی رکھنے کا ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے اور کفر کا کام ہے۔ کفر کا کام میں نے پہلے بتایا تھا کہ کفر عملی ہے، یعنی اس نے کافروں جیسا کام کیا، کافر نہیں ہوا۔ اسی طرح داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ایک مٹھی سے کم رکھنا یا اس کو کٹوانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ایک شخص کی داڑھی آئی نہیں ہے یا مٹھی سے کم ہے تو اس پہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام فرائض اور واجبات کی پابندی کا اہتمام کریں، صحیح ہے، اور اپنی آخرت اور قبر کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے، کیونکہ مرنے کے بعد دیکھیں نیکی نہیں کر سکے گا انسان، صحیح ہے، اور اس وقت وہ حسرت اور تمنا کرے گا کاش کہ مجھے زندگی میں دوبارہ بھیجا جائے اور کچھ ٹائم مجھے مل جائے، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ حرام اور ناجائز کاموں سے بچے، ٹھیک ہے نا، اور گناہ کبیرہ جیسے تمام کاموں سے وہ پرہیز کریں، کیونکہ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو اصل چیز ہے نا وہ ہے تقوی، گناہوں سے بچنا۔ ایک آدمی نیکی کے کام کم کرتا ہے، صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے، صحیح ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتا ہے، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام نہیں کماتا ہے۔ اسی طرح غیبت، چغلی، حسد، کینہ، ان تمام گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے، اس کے معاملات بڑے صاف ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ اور ایک شخص جو ہے نا نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی جو ہے نا مہینے میں ختم کرتا ہے، وہ باوضو بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ صدقہ خیرات سارے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس شخص کو نیک تو کہہ سکتے ہیں لیکن متقی نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکی کرنے والا، اور متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے۔ تو اصل جو ہے وہ یہ ہے اسلام کے نزدیک ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں اس کے دوست مگر متقی لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل جو ہے وہ متقی ہے، حلال کمائے، حرام سے بچے، ٹھیک ہے نا، گناہوں سے بچے اور نیکی کے اوپر آئے، تقوی اختیار کرے۔ تو اس لیے جو ہے تمام کام گناہوں سے اسے جو ہے نا پرہیز کرنی چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، استغفار سے اس کا تدارک کرے تاکہ اس کی آخرت جو ہے نا برباد نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان راہ آخرت کا مسافر ہے میرے دوست، اس کو لازم ہے کہ اس راستے کے لیے توشہ جمع کرنے کے لیے حریص ہو وہ، اور اس راستے کی جھاڑیوں اور کانٹوں سے دامن کو بچا کر نکلے۔ اب اگر کوئی شخص کچھ نیک کام کرتا ہے کچھ برے، تو قیامت کے دن جو ہے کیا ہوگا؟ میزان عدل میں اس کی نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ نکل آئیں تو کامیاب، اور اگر برائی زیادہ نکل آئی تو ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ اس کی رحمت خداوندی کی دستگیری
مانگنی چاہیے، اس سے جو ہے عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ امتحان میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوست، میرے عزیز، داڑھی رکھنا واجب ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے، اور دونوں کے اوپر عمل کرنا جو ہے نا یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دونوں کی پابندی کی توفیق عطا